معزز ناظرین، اللہ رب العزت نے ہر قوم کو کسی فتنہ اور آزمائش میں ہمیشہ مبتلا کیا ہے، جس کی خبر پیغمبروں نے اپنی اقوام کو دی ہے۔ امت محمدی کے لیے ایک بڑی آزمائش وحشی اور درندہ صفت قوم کے خروج کی شکل میں لکھ دی گئی ہے، جس کے وقوع پذیر ہونے میں کوئی شک نہیں۔ آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں اس فتنہ کی خبر نہایت ہی وضاحت کے ساتھ دی ہے۔ اس وحشی قوم کا نام یاجوج ماجوج ہے۔ یہ وہ قوم ہے جس کی پیشن گوئی نہ صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، بلکہ تورات و انجیل میں بھی اس قوم کا ذکر ملتا ہے، جسے گوگ اینڈ ماگوگ کہا گیا ہے۔ دراصل یاجوج ماجوج حضرت نوح علیہ السلام کے تیسرے بیٹے یافس کی اولاد میں سے ہیں۔ یہ لوگ شمال مشرقی ایشیا میں زندگی بسر کیا کرتے تھے اور اپنے ارد گرد کے علاقوں پر ہمیشہ وحشیانہ حملے کیا کرتے تھے۔ ان کی آبادی چین سے مغرب میں ترکستان تک پھیلی ہوئی تھی۔ روایات میں آتا ہے کہ یاجوج و ماجوج بنی آدم میں سے ہیں، اور اگر انہیں پوری دنیا میں چھوڑ دیا جائے تو تباہی مچا دیں گے اور لوگوں کی معیشت تباہ کر دیں گے۔ اس قوم میں سے کوئی آدمی اس وقت تک نہیں مرتا جب تک اپنی 1000 یا اس سے زائد اولاد نہیں دیکھ لیتا۔ ان کے چہرے تہ بتہ ڈھال کی طرح ہیں۔ یہ لوگ لمبے قد کاٹ کے ہیں جو صنوبر کے درخت کی مانند ہیں۔ یہ جس جاندار کے پاس سے گزرتے ہیں اسے کھا جاتے ہیں۔ یہ موسم بہار میں اپنی غاروں سے نکلتے ہیں اور سبزہ کھاتے ہیں۔ ان کے پنجے اور دانت درندوں کی مانند ہیں۔ معزز ناظرین، ہزاروں سال قبل اس زمین پر اللہ کے ایک نیک بندے کی حکومت تھی، جنہیں ذوالقرنین کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے ذوالقرنین کو زمین کے ایک بڑے حصے پر بادشاہت عطا فرما رکھی تھی۔ آپ نے مشرق و مغرب کا سفر بھی کیا تھا۔ مورخین کے مطابق ذوالقرنین کے نام سے قرآن مجید میں جس شخص کا ذکر آیا ہے وہ ایران کا بادشاہ خرس ہے، جسے سائرس اعظم بھی کہا جاتا ہے۔ جب حضرت ذوالقرنین نے شمال کا سفر کیا، آپ کا گزر مشرقی ترکستان اور مغلستان کے علاقوں سے ہوا۔ یہ علاقہ 2 عظیم پہاڑوں کے بیچ میں آباد تھا اور پہاڑ کے اس پار یاجوج ماجوج رہا کرتے تھے۔ وہاں کے لوگوں نے حضرت ذوالقرنین سے یاجوج ماجوج کے فتنے کی شکایت کی اور کہا کہ یہ قوم بار بار ان علاقوں پر حملہ کر کے فساد برپا کرتی ہے۔ لہٰذا حضرت ذوالقرنین نے اس سرکش قوم کی یلغار سے حفاظت کی خاطر ان پہاڑوں کے درمیان ایک مضبوط دیوار تعمیر کروا دی، جو لوہے اور پگھلے ہوئے تانبے سے بنائی گئی تھی۔ تعمیر مکمل ہونے کے بعد آپ نے اللہ کا شکر ادا کیا اور لوگوں کو آگاہ کیا کہ یہ دیوار وقتی طور پر اس فتنے سے حفاظت کرے گی، لیکن ہر چیز فنا ہو کر رہتی ہے، لہٰذا ایک دن یہ دیوار بھی ٹوٹ جائے گی اور یاجوج ماجوج ان علاقوں سے نکل کر تمام زمین پر پھیل جائیں گے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے، یہاں تک کہ جب یاجوج ماجوج کھول دیے جائیں گے اور وہ ہر بلندی سے توڑتے ہوئے آئیں گے اور سچا وعدہ قریب آ لگے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر وہ دیوار توڑ کر لوگ باہر نکل آئیں گے، سارا پانی پی جائیں گے، لوگ قلعہ بند ہو جائیں گے، وہ ہر ٹیلے سے بھاگتے ہوئے آئیں گے، ان کے اگلے افراد بحر تبریہ کو کراس کریں گے تو اس کا سارا پانی پی جائیں گے، اور آخری افراد وہاں سے گزریں گے تو کہیں گے کبھی یہاں پانی ہوا کرتا تھا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی محصور ہو کر رہ جائیں گے، یہاں تک کہ بیل کا سر تمہارے 100 دینار سے بھی زیادہ قیمتی ہوگا۔ وہ اپنے تیر آسمان کی طرف پھینکیں گے جنہیں اللہ خون لگا کر نیچے بھیجے گا۔ وہ کہیں گے کہ ہم نے آسمان والوں پر بھی غلبہ پا لیا جس طرح ہم اہل زمین پر غالب ہیں۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ بے شک یاجوج ماجوج روزانہ دیوار توڑتے رہتے ہیں، جب وہ مکمل ٹوٹنے کے قریب ہوتی ہے تو انہیں سورج کی کرنیں نظر آتی ہیں، تو ان کا بڑا کہتا ہے کہ چلو باقی کل توڑ دیں گے، تو اگلے دن اللہ کے حکم سے وہ دیوار پہلے سے زیادہ مضبوط ہو جاتی ہے۔ جب ان کی قید کی مدت ختم ہو جائے گی اور اللہ انہیں لوگوں کے درمیان ظاہر کرنا چاہیں گے، تو اس دن جب انہیں سورج کی کرنیں نظر آئیں گی تو وہ کہیں گے کہ باقی کی دیوار انشاءاللہ ہم کل توڑیں گے، تو اس سے اگلے دن جب وہ سو کر اٹھیں گے تو وہ دیکھیں گے کہ وہ دیوار اتنی ہی ہے جتنی اس رات چھوڑ کر گئے تھے۔ یوں وہ باقی کی دیوار توڑ کر باہر آ جائیں گے۔ دیوار توڑنے کے بعد پھر وہ زمین پر خوب قتل و غارت کریں گے۔ یہ سب قیامت کے قریب تر ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کی ہلاکت کی دعا فرمائیں گے تو اللہ ان کی گردنوں میں کیڑے پیدا فرما دیں گے جس سے یہ فوراً مر جائیں گے۔ پوری زمین پر ان کی ہلاکتوں کی بو پھیل جائے گی۔ پھر اللہ ایک قسم کے پرندوں کو بھیجے گا جو ان کی لاشوں کو اٹھا کر
جہاں خدا چاہے گا پھینک دیں گے۔ یوں یاجوج ماجوج کا فتنہ ختم ہو جائے گا۔ مورخین اور محققین کے مطابق سرزمین قفقاز میں دریائے خضر اور دریائے سیاہ کے درمیان ایک پہاڑوں کا سلسلہ ہے جو ایک دیوار کی طرح شمال اور جنوب کو ایک دوسرے سے الگ کرتا ہے۔ اس میں ایک دیوار کی طرح کا درہ بھی موجود ہے جو مشہور درہ داریال ہے۔ یہاں ایک تاریخی لوہے کی دیوار نظر آتی ہے۔ اس بنا پر بہت سے لوگوں کا نظریہ ہے کہ یہ دیوار ذوالقرنین ہے، جبکہ کچھ مورخین دیوار چین کو بھی دیوار ذوالقرنین مانتے ہیں۔ یہ تمام نظریے قیاس آرائیوں اور اندازوں پر مبنی ہیں۔ دیوار ذوالقرنین کہاں بنائی گئی اور کہاں واقع ہے، اس کا علم صرف اللہ کو ہی ہے، اور وقت مقررہ پر یاجوج ماجوج اس دیوار کو توڑ کر نکل جائیں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اس فتنہ سے محفوظ رکھے۔ تو ناظرین، آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی؟ امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ہمارے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا، اور جاتے جاتے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے نالج اینڈ فیکٹ کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔